اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ یوسف کے متعلق بیان کیا جائے گا۔ یہ قرآن مجید کے تسلسل میں 12 نمبر پہ ہے، مکیہ صورت بتائی جاتی ہے، اور اس کی 111 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ تمہید و خلاصہ اس کا پہلے بیان کیا جائے گا، اور تمہید خلاصہ کچھ زیادہ مفصل ہے، اس لیے کہ یہ لمبی صورتیں جو ہے اگر پوری مکمل صورت نہ بھی کوئی سنے اس کی تفسیر، تو خلاصہ جو ہے یہ کافی ہو اس کو سمجھنے کے لیے کہ اس میں کیا مضامین ہیں، ان کی کیا حکمت ہے، کیا نصیحت ہے ہمارے لیے مضامین میں۔ تو بہت ہی اہم اور یونیک منفرد قسم کی یہ صورت ہے، جیسے کہ اس میں بتایا جائے گا۔ تو زیادہ تر میں نے جو لکھا ہے یہ ہینڈ ریٹن ہے، ابھی یہ کمپوزنگ نہیں ہوئی، پبلشنگ نہیں ہوئی اس کی، میری تفسیر کی۔ تو میں زیادہ تر اسی کو پڑھوں گا جو لکھا ہوا ہے، اور کافی زیادہ اس میں تفسیر آ جائے گی اور ضرورت نہیں زیادہ کوئی مزید تشریح کی۔ تو یہ ہے سورہ کا نام جو ہے وہ مضمون کے بہت مطابقت ہے اس کی، کیونکہ سورہ کا نام یوسف ہے اور اس میں یوسف علیہ السلام کی ہی زندگی کے حالات ہیں شروع سے آخر تک، اور اس واقعہ کا یا واقعات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جاننے کے لیے بہت ضروری تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان واقعات سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا وہ آگاہ فرمایا۔ اور اس کی ایک سبب یہ تھا کہ کفار جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان بھی لینا چاہتے تھے، اور ان سے پوچھتے تھے کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ کو تو معلوم ہونا چاہیے کہ یوسف علیہ السلام کے جو واقعات ہیں وہ کیا ہیں، اور مصر میں کیسے پہنچے۔ مصر تو بہت دور ہے، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد میں جتنے انبیاء ہوئے، مقامات مقدسہ تو جیسے فلسطین ہے یا اردن ہے، یا اس سے تو مصر بہت دور ہے، تو وہ کیسے پہنچ گئے جو ہے یوسف علیہ السلام مصر کے علاقے میں۔ تو یہ امتحان جو ہے وہ یہود نے ان کو پڑھایا کہ یہ آپ ان سے سوال کریں، کیونکہ اس کا جواب مشکل ہے، وہ نہیں دے سکیں گے۔ تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ سچے نبی ہوتے تو آپ کو اللہ تعالیٰ آگاہ کر دیتا وحی سے کہ اس سوال کا کیا جواب ہے۔ تو انہوں نے یہی سوال جو ہے یہود کی ایک چال جو ہے اس کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا کئی دفعہ پوچھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا کہ وہ کیسے مصر میں پہنچے یوسف علیہ السلام، اور ان کی یہود کی اور کفار کی یہ چال پھر اللہ تعالیٰ نے ناکام کر دی وحی کے ذریعے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے وحی سے یہ سوالات کا جواب دے دیا اس صورت کے نازل ہونے پر، تو کفار جو ہے وہ پھر بہت انہیں غصہ بھی تھا، پہلے سے ہی تھا، اور مزید جو ہے وہ جب ان کی ناکامی ہوئی تو شدید اور غصہ بڑھ گیا، اور منصوبے بنانے لگے کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ شہید کر دیا جائے، یا یہاں مکہ شریف سے جو ہے نا وہ باہر نکال دیا جائے۔ تو اس سورہ میں کفار کو بھی اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہا ہے۔ ایک راز کی بات یہ ہے کہ ان کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسے یوسف علیہ السلام پہ ان کے بھائیوں نے ظلم کیا، اور وہ آخر میں پھر ذلیل ہی ہوئے اس ظلم کی وجہ سے، اور ان پہ ذلت اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نازل کی۔ تو تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے قبیلہ سے ہیں، تمہارے بھائیوں کی طرح ہے، تو ان کے ساتھ وہ زیادتی نہ کرو جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے زیادتی کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو
کو کیسے ذلیل کیا۔ پھر وہ یوسف علیہ السلام کے پاس مانگتے آئے اور راشن اور اپنا دیگر ضروریات کے لیے محتاجی کی حالت میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے پیش کیا، اور یوسف علیہ السلام کو کتنا عروج دیا، کتنی عزت دی، کتنی سلطنت دی، اتنی بڑی سلطنت عطا کی مصر کی، جو کوئی توقع بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کیسے جو ہے غلام کی حیثیت سے جو ہے ان کو خریدا گیا، تو وہ کیسے جو ہے نا وہ وہاں کے حکمران جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا دیا، اتنی بڑی سلطنت جو ہے وہ دے دی۔ تو یہ تنبیہ تھی ان کو کہ یہ جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ سلوک کیا، تم باز آ جاؤ، تم ایسا نہ کرو، تم بھی پھر ایسے ہی ذلیل ہوگے۔ تو پھر اس کے بعد بہت اس میں روشن آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں اتار کر کفار اور مشرکین کو سمجھنے میں آسانی ہو تو عربی زبان میں نازل فرمایا قرآن پاک کو اور سورہ یوسف کو، تاکہ وہ عرب جو ہیں کفار مکہ کے اور دوسرے عرب جو ہیں وہ آسانی سے سمجھ جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس لیے عربی زبان نے قرآن کو نازل کیا، کیونکہ عربوں کے لیے نصیحت تھی اس وقت، تو تاکہ وہ سمجھ سکیں اس کو۔ اور سوال جو پوچھا جا رہا تھا تو اس کا بھی جواب تفصیل سے جو ہے وہ دے دیا اللہ تعالیٰ نے، اور وحی کے ذریعے بتا دیا۔ تو پھر یوسف علیہ السلام کا تفصیل سے جو واقعہ ہے، جو اس میں کافی تفصیل سے آخر تک بیان کیا گیا ہے، اس کے مختلف اس کے حصے ہیں، تو ان کا بیان ہے۔ تو اس سلسلے میں یوسف علیہ السلام کو ایک خواب جو ہے وہ آئی، اور خواب میں یہ دیکھا کہ 11 تارے ہیں اور سورج اور چاند یہ سب ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہ خواب کا ذکر اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کیا، اور یعقوب علیہ السلام کچھ وہ سمجھ گئے، پیغمبر تھے اللہ تعالیٰ کے، کہ یہ خواب کا مفہوم کیا ہو سکتا ہے یا کیا ہے۔ تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو منع کیا کہ اپنے بھائیوں سے اس کا ذکر نہ کرنا اس خواب کا، کیونکہ وہ پھر تم سے مزید حسد کریں گے اور تمہیں نقصان پہنچانے کی وہ کوشش کریں گے۔ اور یہ کیونکہ وہ ان کے بھائی یہ سمجھتے تھے کہ والد جو ہے وہ یوسف علیہ السلام سے جو ہے وہ زیادہ محبت کرتے ہیں، اور ان سے پھر وہ حسد کرتے تھے۔ تو ان کے ایک چھوٹے جو بھائی تھے یوسف علیہ السلام کی، ان کی والدہ سے، ان کا نام بن یمین تھا، تو والدہ کا انتقال جب ہو گیا تو پھر وہ جو دوسری ماں سے تھے باقی، وہ جو ہے بھائی جو ہے یوسف علیہ السلام کے، تو وہ ان کا غصہ اور ان کا حسد بڑھتا ہی گیا۔ تو بھائیوں نے جو ہے وہ پھر منصوبہ بنایا کہ یہ تو ہماری طرف تو متوجہ کم ہوتے ہیں والد، تو یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ کسی طرح سے ان کو ہٹایا جائے والد کی نگاہوں سے۔ اور ایک نے مشورہ یہ دیا کہ ان کو ساتھ لے چلیں جب ہم جنگل کی طرف جاتے ہیں شکار کے لیے، تو وہاں یہ جو ہے پھر ان کا کچھ منصوبہ بنائیں کہ ان کو یا وہاں کہیں دور ایسی جگہ چھوڑ دیں کہ واپس نہ آ سکے، یا ان کو قتل ہی کر دیا جائے۔ تو اس خیال سے انہوں نے جو ہے وہ والد سے کہا کہ یہ ہم شکار کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ اس یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، وہاں کھیل کود لے گا، ہم تو شکار کریں گے، تو یہ بھی کچھ تھوڑا تفریح ہو جائے گی اور ایسا۔ تو والد نے کہا کہ نہیں، تم غفلت کرو گے، تم اس کو چھوڑ کے کہیں چلے جاؤ گے تو وہاں تو بھیڑیے ہیں جنگل میں، تو اس کو بھیڑیا کھا نہ جائے، مجھے بہت ڈر ہے اس کا، میں نہیں بھیج سکتا۔ مگر انہوں نے بہت اصرار کیا کہ ہم اتنے بھائی ہیں
اور کیسے ہمارے پہ کوئی طاقت نہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں کہ ہم اپنے بھائی کی بھی جو ہے وہ حفاظت کر سکیں وہاں، تو آپ بالکل فکر نہ کریں، ہم خیال رکھیں گے اس کا، اور جو ہے نا آپ بھیج دیں اس کو۔ تو آخر کار والد جو ہے وہ مان گئے، تیار ہو گئے، اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ جانے دیا۔ جب وہ شکار پہ گئے تو بھائیوں نے جو ہے جیسے منصوبہ بنایا ہوا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو ایک جو اندھا کنواں جو استعمال میں نہیں تھا تو اس میں ان کو گرا دیا، تاکہ وہ نچلی سطح پہ ہوں گے تو اس میں پانی غالباً نہیں تھا، تو وہ جو ہے وہ یا کوئی جگہ ان کی تھی کنویں میں بیٹھنے کی، تو وہاں ان کو بٹھا دیا، یا ان کا خیال تھا کہ کوئی اور قافلہ آئے گا تو مارنے کی نیت نہیں تھی، یہی تھی کہ اور قافلہ آئے گا تو وہ دیکھے گا کنواں تو کنویں کی طرف آئیں گے تو ان کو نکال کے لے جائیں گے، تو یہ واپس وہاں سے نہیں آ سکیں گے۔ تو یہ ان کی جھوٹ تھا ان کا، اور پھر ایسے ہی انہوں نے کیا، اور پھر جب شکار سے واپس آئے تو اپنی من گڑت انہوں نے جھوٹ جو بنایا تھا تو والد سے بہت شرمندگی اور عاجزی اور بہت شرمساری سے جو ہے آ کے انہوں نے یہ قصہ بیان کیا کہ ہمیں بے حد افسوس ہے، آپ نے جو کہا تھا ویسے ہی ہوا، کہ ہم تو اس کو بٹھا گئے تھے اپنے سامان کے پاس یوسف کو، اور ہم آگے چلے گئے، جو ہے شکار کرتے کرتے آگے کہیں نکل گئے، واپس آئے تو دیکھا کہ وہ واقعی بھیڑیا کھا چکا تھا ان کو، تو وہ یہ ہمارے پاس اب آپ مانیں گے تو نہیں ہماری بات کو، مگر بہرحال یہی حقیقت ہے، ہم سچ کہہ رہے ہیں، اور ہمارے پاس یہ دیکھیں قمیض بھی ہے، جس قمیض پہ اس کا خون انہوں نے جھوٹا کسی اور جانور کا، بھیڑ بکری یا کسی اور کا خون جو ہے وہ قمیض کو لگا دیا، اور اب والد کو دکھایا کہ یہ دیکھیں یہ اس کی قمیض ہے اور اس کو یہ خون بھی لگا ہوا ہے، تو مگر ایسا بھیڑیا نے ایسا کیا کہ وہ خون تو کسی کا لگا دیا، مگر یہ وہ بھول گئے کہ قمیض جو ہے وہ پھٹی نہ ہوئی تھی، اگر بھیڑیا کھاتا تو قمیض کو بھی تو پھٹنا چاہیے، ساتھ قمیض نہیں پھٹے ہوئے تھے، تو کچھ نہ کچھ تو والد کو وہیں سے شک ہو گیا ہوگا، اور شک ہوا ہوگا تو تبھی کہا۔ پھر بھی انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو کہا کہ اب صبر ہو سکتا ہے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اور صبر کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے میں مدد چاہتا ہوں، بہت ہمارے لیے بہت سبق ہے اس صورت میں، بے حد سبق ہے، اور راز ہیں، سبق ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے اللہ تعالیٰ نے مدد فرما کے کفار کو کیسے ذلیل کیا ان کے سوال کا جواب دے کے، اور یہ جو دوسری ماں کے جو بھائی تھے انہوں نے یوسف علیہ السلام جو ان کی دوسری ماں سے تھے ان کے ساتھ بد سلوکی، اور بھائیوں کے آپس میں حسد اور جو ہے جیلسی کا ذکر، اور یہ ہے ہمارے سب معاشرے میں، سب میں گھروں میں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایسا مت کرو، بھائی ہے، وہ سگا ہے یا وہ دوسری ماؤں سے ہے تو ان کے ساتھ ایسا سلوک مت کرو جیسا یوسف کے بھائیوں نے یوسف کے ساتھ کیا۔ تو بہت سبق ہیں اس میں، کئی سبق ہے اس میں، اگر آپ کاؤنٹ کریں میرا خیال ہے کہ 1 درجن تو ہو جائیں گے سبق اس میں، اس صورت میں ہی بس، مگر اگر غور سے تدبر کے ساتھ آپ دیکھیں کہ صرف یہ کوئی قصہ نہیں ہے، کہانی نہیں ہے، یہ اس میں بہت سبق ہے، ہمارے شروع سے آخر تک سبق ہی سبق ہے اس میں، اور نصیحتیں ہیں ہمارے لیے، ہدایتیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا تم جو بتا رہے ہو میں نے سن لیا، باقی میں اللہ پہ چھوڑتا ہوں، تو اللہ اسی مددگار ہے، اسی سے مجھے مدد کی امید ہے۔ تو پھر جب کنواں کے پاس سے ایک اور قافلہ گزر رہا تھا تو وہ وہاں پہ ٹھہرا، تو ایک آدمی کو انہوں نے کہا کہ وہ دیکھو کنواں ہے تو اس سے کچھ پانی تو لے آؤ، تو وہ پانی لینے گیا تو نیچے دیکھا کہ پانی تو شاید نہ نہیں تھا یا تھا، تو بہرحال یوسف علیہ السلام ایک طرف سے بیٹھے ہوئے دیکھا انہوں نے کہا اوہ یہ تو ایک غلام ہے، اور ہمارے ہاتھ یہ آ گیا، ہم تو اس کو فروخت کر کے بڑی قیمت وصول کریں گے، بہت خوبصورت، بہت
یہ نا خوبصورت بچہ ہے، اس کی تو ہمیں بہت قیمت ملے گی۔ اور اس وقت کہا جاتا ہے روایات میں کہ یوسف علیہ السلام کی عمر 13 سے 17 سال کی تھی۔ تو پھر بھائیوں کو پتہ لگا کہ یہ قافلہ جو ہے اس کے ہاتھ میں بھائی آ گئے یوسف علیہ السلام، تو وہ پھر آگے کہ کلیم کرنے کے یہ تمہارا بھائی ہے، تو اس کو ہم ایسے تو نہیں جانے دیں گے، ہم اس کو آپ کے ہاتھ بیچیں گے۔ اور بھائی کو جو ہے اس کے سامنے بھی شرمندہ نہ ہوئے، ان کا یہی خیال تھا کہ اب یوسف تو کہیں چلا جائے گا، واپس نہیں آئے گا۔ تو انہوں نے قافلے کے لوگوں کو ہاتھ یوسف علیہ السلام کو چند درہم معمولی سی قیمت پہ فروخت کر دیا، اور قافلہ جو ہے وہ خوش تھا کہ ہم اس کو مصر وہ جا رہا تھا قافلہ، مصر لے کے جائیں گے تو وہاں بڑی قیمت اس کی ملے گی۔ اور وہاں پہ جو ہے وہ پھر جب پہنچے تو انہوں نے منادی کرا دی کہ یہ بچہ ہمارے پاس ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت ذہین ہے، بہت اس کی صلاحیتیں ہیں، اور اسی بتایا ان کی خوبیاں بتائیں، تو بتایا کہ ہم زیادہ سے زیادہ مول جو اس کا دے گا، قیمت دے گا، ہم اس کے ہاتھ فروخت کریں گے۔ تو بادشاہ کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے بھی اپنا جو ہے وہ مالی امور کا جو وزیر تھا جس کا نام عزیز تھا، اس کو بھیجا کہ دیکھو کون ہے یہ بچہ اور یہ فروخت، تو اس کو پسند آ گیا عزیز کو کہ یہ بچہ بہت اچھا ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت ذہین لگتا ہے، اور خاص اس کی خوبیاں جو ہیں دکھائی دی اس میں۔ تو اس نے اس کو بہت اچھی قیمت جو ہے ان کو دے کے تو خرید لیا، اور اس کی جو گھر آ کے تو پھر عزیز نے اپنی بیوی کو بتایا کہ یہ بچہ میں لے آیا ہوں، تو اس میں بڑی خوبیاں مجھے لگتی ہیں، بہت خوبصورت بھی ہے اور بہت ذہین بھی ہے۔ تو اس کی بیوی بھی دیکھ کو بہت خوشی ہوئی، اس کو بیوی کو کہنے لگا کہ آپ فکر نہ کرو، یہ جو ہے ہم اس کی پرورش کریں گے، اور یہ بڑا ہو کر جو ہے وہ یہ ہماری خدمت بھی کرے گا، ہمارے کام آئے گا، ہمارا مددگار بنے گا۔ ہو سکتا ہے اگر ہماری اولاد نہ ہوئی تو اس کو ہی ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ تو بہرحال اس کی بیوی بھی پھر خوش ہو گئی۔ تو وہ عزیز کہ ہاں یوسف علیہ السلام کی پرورش ہوتی گئی، اور پھر عزیز کی بیوی جو ہے وہ ایک دن یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دیکھ کے تو اس پہ فریفتہ ہو گئی، اور اس سے برائی کرنا چاہی، اور جو ہے وہ ان کا دروازہ آ کے تو انہوں نے بند کر دیا اندر سے، اور یوسف علیہ السلام جو ہے ان کو برائی کرنے کا کہا، اور یوسف علیہ السلام جو ہے وہاں سے بھاگے اور آگے دروازے کی طرف جا کے دروازہ کھولا، تو دروازے کے پاس عزیز جو ہے وہ آ رہا تھا۔ تو اس نے کہا کیا بات ہے، یہ عورت جو تھی اس کا نام زلیخا بتایا جاتا ہے۔ تو زلیخا نے عزیز کو کہا کہ دیکھو یہ جو یوسف ہے یہ تو مجھ سے برا کام کرنا چاہ رہا تھا اور زبردستی کر رہا تھا، تو میں جو ہے اس کے پیچھے بھاگی ہوں، جس نے دروازہ کھولا ہے۔ تو الزام لگایا کہ اس نے تمہاری بیوی کے ساتھ جو ہے نا برا کرنا چاہا، تو تم اسے بہت سخت سزا دو، یا اس کو جو ہے نا وہ قید کر دو، تو قید خانے میں رکھا جائے اس کو لمبی مدت۔ اور زلیخا کی بات سننے کے بعد عزیز نے کہا کہ اس کی تو پھر کوئی تحقیق ہونی چاہیے، تو اس نے اپنے ہی رشتہ داروں میں سے ایک کو بلایا جس پہ اس کا اعتبار تھا کہ یہ سچ جو ہے نا بتائے گا یا معلوم کرے گا کہ اصل حقیقت کیا ہے، کون گناہ گار ہے، کس نے زیادتی کی۔ تو وہ جو شخص جس کو بلایا وہ اس نے یہ کہا کہ کیا معاملہ ہوا، تو سارا دونوں سے سنی بات، تو سننے کے بعد پھر یہ فیصلہ کیا کہ
یہ عورت جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کے اگر پیچھے بھاگی ہے تو ان کی قمیض پیچھے سے جو ہے وہ اگر اس نے پکڑا تو پھر اس کو پیچھے سے پھٹنی چاہیے تھی. تو اگر تو ایسا ہے قمیض پیچھے سے اگر پھٹی ہے تو پھر تو عورت ہی جھوٹی ہے. عورت نے ان کی قمیض کھینچ کے تو ان کو اپنی طرف جو ہے نا کوشش کی لانے کی. اور اگر قمیض پیچھے سے نہیں ہے تو آگے سے اگر پھٹی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ یوسف علیہ السلام ہی جو ہے وہ وہی سچے ہیں. تو پھر دیکھا کہ قمیض کیسے پھٹی، تو دیکھا کہ قمیض پیچھے سے ہی پھٹی ہوئی تھی. تو اس نے جو ہے فیصلہ یہی کیا کہ نہیں، یہ تو عورت گناہ گار ہے، عورت جھوٹ بول رہی ہے، عزیز کی بیوی جو زلیخا ہے وہی جھوٹ بول رہی ہے. تو پھر یہ فیصلہ انہوں نے کیا کہ اچھا یہ جو ہے اب اس بات کو جانے دو. عزیز نے یوسف علیہ السلام کو کہا تو ہم آپ کو اپنے گھر میں ہی جو ہے نا رکھ لیتے ہیں، قید کر لیتے ہیں، تاکہ لوگوں کو بھی تو ہم نے کچھ بتانا ہے کہ جی چھپانا ہے لوگوں سے کہ جی زلیخا کی غلطی تھی، زلیخا نے ایسے کیا. تو کچھ ان کی بات جو فیصلہ جنہوں نے کیا اس کی بھی بات رکھی، کچھ بیوی کی بھی بات مان لی کہ اچھا ان کو اپنے گھر میں کچھ نہیں کہتے، صرف قید کر لیتے ہیں، باقی ان کا خیال رکھیں گے، کھانا پینا جو بھی ضروریات ان کو یہیں جو ہے نا محل میں ان کو رکھتے ہیں، باہر جائیں گے تو لوگوں کو بتائیں گے اور ہماری بدنامی بے عزتی ہوگی. تو پھر محل میں قید کر دیا. کئی سال تک وہ جو ہے نا اس قید میں رہے. اور ایک دن بادشاہ کو ایک خواب آیا، اور بادشاہ جو تھا اس نے دیکھا کہ 7 فربہ یا موٹی گائیں، 7 چھوٹی سات دبلی گائیں جو ہے ان کو وہ کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیں اور 7 سوکھی بالیں انہوں نے دیکھی خواب میں. تو اس نے درباریوں سے خواب کی تعبیر پوچھی تو سب نے انکار کیا کہ وہ خوابوں کی تعبیر تو نہیں جانتے. دیکھیں 7 کا ہندسہ، 7 موٹی گائیں اور 7 جو ہے وہ پتلی گائیں، جو کمزور گائیں. دیکھیں 7 کے ہندسے کی سگنیفیکنس میں نے بتایا نا، اس میں بہت راز ہیں، بہت راز ہیں. یہ دیکھیں 7 اور 7 کتنے 2 دفعہ آیا، پھر اس کے بعد پھر 7 آیا. 7 جو ہے وہ ہری بالیں اور 7 سوکھی ہوئی بالیں، یہ 4 دفعہ 7 7 7. 7 کا ہندسے کی سگنیفیکنس میں کئی صورتوں میں اور بیان خاص طور پہ اس پہ تھا. 7 اور 19 کے سگنیفیکنس پہ کچھ سال پہلے تو اس میں بھی بتایا تھا. تو یہ دیکھیں 7 اور 7 کی اہمیت اس میں 4 دفعہ یہ ذکر آیا کہ سگنیفیکنس 7 کی. تو اس کو بھی غور میں رکھیں کہ یہاں 7 کا مفہوم کیا ہو سکتا ہے، اور 7 کا ذکر کیوں آیا، 7 ہی کیوں، 10 کیوں نہیں آیا، 6 5 کیوں نہیں آیا. تو درباریوں نے کہا کہ اب میں تو کچھ سمجھ نہیں آتی اس خواب کی. اور ان میں سے ایک جو تھا، جو یوسف علیہ السلام جب قید میں تھے تو وہ ان کے ساتھ قید میں وہ بھی تھا. اور یوسف علیہ السلام نے اسے جو خواب آئی تھی اس کی ٹھیک تعبیر کی کہ وہ قید سے رہا ہو جائے گا. وہ جو قیدی تھا اس نے بھی ایک خواب دیکھی. جب یوسف علیہ السلام اکٹھے قید میں تھے تو اس قیدی کی جو خواب کو انہوں نے تعبیر کیا وہ یہ کیا کہ تم رہا ہو جاؤ گے، اور وہ رہا ہو گیا. تو اس نے جا کے بادشاہ سے کہا کہ وہ میرے ساتھ ہی قیدی تھا اتنے سال پہلے، اس نے میری خواب کی تعبیر مجھے سچ بتائی تھی، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ خوابوں کی تعبیر خوب جانتا ہے، تو کیوں نہ اس سے ذکر کیا جائے آپ کی خواب کا. تو اس نے یوسف علیہ السلام کو بلا کر اپنے خواب کی تعبیر پوچھی. بادشاہ نے بلایا کہ کون ہے یہ لڑکا، بلاؤ آدمی کون ہے میرے پاس لے کے آؤ. تو وہ جب آیا تو یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر جو ہے وہ ایسے کی کہ جو 7 جو تمہاری قوم کے 7 برس ہیں بہت اچھی کھیتی اگائیں گے.
7 جو برس ہیں، جو 7 پہلا جو ہے وہ 7 اس میں یہ کہا کہ وہ اچھی کھیتی اگائیں گے پہلے 7 سال، اور بہت اچھی بڑی فصل ہوگی، مگر اگلے 7 برس جو ہے وہ شدید قحط کے ہوں گے۔ یعنی اگلے 7 برس، دیکھیں یہاں ایک اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی ایک راز کی بات کی ہے کہ کوئی بھی فصل جو ہوتی ہے زمین میں اگتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے بہت اچھی فصل نہیں اگاتی۔ یہ زمین وقفہ دیتی ہے، وہ وہاں وقفہ جو تھا وہ 7 ہے، کسی اور زمین میں کچھ مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ گھبرانا نہیں چاہیے، اس میں زمین جو ہے اس کی بھی ایک مدت ہوتی ہے جب وہ بڑی فصل دیتی ہے اور پھر کم فصل دیتی ہے، تو اس سے میں صبر کرنا چاہیے۔ اور پھر آگے یہ شدید جو ہے اگلے جو ہے وہ 7 برس شدید قحط کے ہوں گے، تو جس میں فصل کم ہو جائے گی تو پھر شدید قحط کے، تو یہ بھی ہے کہ قحط ہو تو صبر کرنا چاہیے۔ اور صبر کے ساتھ جو پھر بتایا کہ پہلے 7 جو ہری بالیں تھیں، جو بہت اچھی فصل تھی، وہ 7 برس کی اچھی جو بالیں تھیں، اس وقت خیال کرنا چاہیے تھا اور اس وقت فصل کو سنبھالنا چاہیے تھا، اور تاکہ اگلی جو سوکھی ہوں گی 7 بالیں یا 7 جو ہیں برس، ان میں وہ جو ہے وہ سنبھال کے رکھیں فصل کو، تاکہ وہ قحط کے وقت جو ہے وہ قحط سے جو ہے نا وہ کیسے نپٹا جائے، کیسے قحط کے دوران حاصل کیا جائے۔ تو ہم یہ کتنا یہ اس میں راز اور کتنا اس میں نصیحت ہے کہ اگر آپ کے پاس کسی وقت فالتو ہے اناج تو اس کو ضائع نہ کریں، اس کو سنبھال کے رکھیں، تاکہ کسی وقت مشکل وقت ہو، مصیبت کے وقت ہو تو اس کے لیے وہ سنبھال کے رکھیں، اس کے کام آئے آپ کے۔ جب آپ کی فصل اچھی نہ ہو یا آپ کا کوئی برے حالات آ جائیں تو ایک جیسے حالات نہیں رہتے۔ ہمیشہ سمجھو کہ آج تو حالات اچھے ہیں، ہمیں اناج مل رہا ہے، رزق مل رہا ہے، تو کوئی ایسا بھی وقت آئے گا کہ ہمارے پاس نہ ہوں گے، تو اس کے لیے سنبھال کے رکھو۔ اور پھر اس کو سنبھالنے کا طریقہ بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ دیکھیں یہ کہاں یہ چیزیں اس وقت معلوم تھی لوگوں کو، اس وقت لوگوں کو کہاں یہ چیزیں معلوم تھی یوسف علیہ السلام کے، کہ کیسے یہ فصلوں کے وقفہ ہوتا ہے، ایک وقفے میں بہت ہوتی ہے، پھر وقفہ، پھر اس کے بعد پھر خشک سالی آ جاتی ہے اور پھر قحط آ جاتا ہے، اور پھر فصل کو کیسے سنبھال کے رکھنا ہے۔ یہ کمال کی بات ہے، کمال راز کی بات ہے، اور آج بھی اس کو غور کرتے ہیں لوگ اور اس کو عقل کی مطابق سمجھتے ہیں اور اس کو کرتے ہیں۔ اور وہ بتایا کہ جب 7 سال برے 7 ہوں تو باہر نکالنے سے وہ فصل جو ہے اس کو وہ جو اس کی بال ہے، اس کی بال جو حسک ہے اس کے اندر رہنے دے، حسک اوپر سے اتارے نہیں، جو سنبھالنا ہے غلہ، جو اس کو سنبھال کے رکھنا ہے، اس کو اس کے حسک یا اس کی بال کے اندر رہنے دو، خراب نہیں ہوگا۔ اگر اس کو بھی نکال کے تو آپ سنبھالیں گے تو خراب ہو جائے گا، گندم ہے، چاول ہے، جو بھی فصل۔ تو یہ بالکل دیکھیں کتنا راز کی بات اللہ تعالیٰ نے بتائی یہاں پہ، اور ہمارے فائدے کے لیے، انسانوں کے لیے یہ محفوظ کرنا ہے غلے کو، تو ایسے محفوظ کرو۔ کوئی جو فالتو ہے اس کو حسک اور اس کی بال جو ہے اس کے اندر رہنے دو، تو تاکہ وہ محفوظ رہے زیادہ دیر تک۔ اور یوسف علیہ السلام کی یہ تعبیر جب بادشاہ نے سنی تو وہ ان کی دانائی کا قائل ہو گیا کہ یہ اتنا دانا بچہ ہے، اتنا دانا، اتنی دانائی کی بات، اور یہ کمال کہاں سے اس نے سیکھی؟ یہ تو بہت ہی یعنی ایکسٹرا آرڈنری بریلینٹ ہے، اور بہت ہی یہ دانا لڑکا لگتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس کو میرے محل میں لے آؤ، میں اس کو اپنا مالی مشیر مقرر کر دیتا ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے کتنا فضل کیا کہ کہاں ایک غلام اور بھائیوں کا ستایا ہوا، اور بھائیوں نے اس کو جو ہے نا اس سے چھٹکارا چاہا اور اس کو جنگل میں جا کے پھینک دیا، اور کہاں سے وہ مصر قافلے سے پہنچا، اور بادشاہ کا جو وزیر تھا اس نے کیسے اس کو نیلامی میں خریدا اور اس کی پرورش گھر میں کی، اور بیوی کا الزام اور سب کچھ برداشت کیا، سب کچھ سہا، اتنی تکلیفیں، اتنی جو ہے نا وہ الزام تراشی ہوئی، اور کتنے سالوں تک ایسے جو ہے نا پریشانی اور مصیبت میں رہے اور ذہنی کوفت میں رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہاں سے کہاں ان کو بادشاہ کا وزیر بنا دیا،
اور بادشاہ کا وزیر ہی بنایا. بادشاہ نے تمام مالی امور ان کے ہاتھ میں دے دیا. اب جو چاہو تم کرو، جس کو چاہو جتنا راشن رزق تقسیم کرنا ہے، جیسے کرنا ہے تم کرو، تمہارے اختیار میں ہے سب کچھ. تو یوسف علیہ السلام نے اللہ کا بڑا شکر ادا کیا کہ اس نے اتنا فضل مجھ پہ کیا. اور اگلے سال کے اختتام پر باہر سے جب لوگ غلہ وصول کرنے کے لیے وہ آتے تھے، مصر دور دور سے غلہ وصول کرنے کے لیے آتے تھے نئے سال کے شروع میں، تو یوسف علیہ السلام کے بھائی جو تھے وہ بھی وہاں سے چلے اور مصر پہنچے اور آئے غلہ لینے کے لیے. پہلے بھی آتے ہوں گے. تو وہ غلہ لینے کے لیے پہنچے تو بھائیوں کے یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو پہچان لیا کہ اوہ یہ تو میرے بھائی ہیں میرے پاس. مگر بھائیوں نے نہیں پہچانا یوسف علیہ السلام کو، اور نہ یوسف علیہ السلام نے ظاہر ہونے دیا کہ میں تو تمہارا بھائی ہوں، تو میرے پاس آئے. تو بھائیوں نے چھوٹے بھائی بنیامین کا غلہ بھی مانگا کہ بنیامین جو ہے وہ تو ہمارے ساتھ نہیں آ سکا، ایک ہمارا ایک اور بھی بھائی ہے تو اس کا غلہ بھی ہمیں دے دو. مگر یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا کہ یہ میرے ساتھ چال کر رہے ہیں، تو یہ موقع ہے میں بھائی کو بلاؤں اپنے پاس. تو کہا کہ نہیں، بھائی کا غلہ تبھی ملے گا کہ بھائی کو یہاں لے کے آؤ تبھی دوں گا. اور یہ ایک طریقہ بھی تھا کہ بھائی کو پاس بلانے کا، اور وہ سمجھ گئے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. ایک ایک راز کی بات ہے، ایک ایک اس میں نصیحت ہے، ایک ایک آدمی کے آنسو نکل جاتے ہیں. حقیقت ہے کیسے کیسے اللہ تعالیٰ کی حکمت اور کیسے کیسے اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ انسان کی زندگی بدلتی ہے. انسان کی زندگی پہ اچھے وقت آتے ہیں، برے وقت آتے ہیں، پھر اچھے وقت آتے ہیں، پھر صبر، اور اس کا اللہ تعالیٰ کتنا صلہ دیتا ہے، کتنا اس کا انعام دیتا ہے کہ کہاں سے کہاں انسان کو پہنچا دیتا ہے. تو وہ پھر جب لے کے آئے بھائی کو واپس بنیامین کو، تو یوسف علیہ السلام نے ان کو غلہ دیا. اور پھر طریقہ کیا تھا کہ جی بنیامین تو غلہ لے کے ان کے ساتھ واپس چلا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ترکیبیں بتائی. اس کو نہ جھوٹ سمجھا جائے، نہ کوئی غلط چال سمجھی جائے، بلکہ ایک بھلائی کی بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ بھلائی کے لیے اگر ایسا کیا جائے تو وہ جائز ہے. بھلائی کے لیے کسی کو نقصان نہیں، کسی کی بھلائی کے لیے. اور اللہ کا حکم تھا، یہ اللہ کے حکم سے کیا. یہ کیا کیا وہ ترکیب کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی اگلی مرتبہ غلہ لینے آئے تو وہ بنیامین کو ساتھ لے کے آئے. پہلی دفعہ نہیں لے کے آئے، دوسری دفعہ جب کہا کہ وہ آئے گا تو تمہیں دیں گے، تو وہ ساتھ لے کے آئے کہ بابا کے ساتھ وعدہ پورا کر کے اس سے ساتھ لائے. کہ بابا جو ہے یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، ایک بھائی کو تو تم لے گئے تھے تو اس کو بھیڑیا کھا گیا، اب میں اس کو کسی صورت میں نہیں بھیجوں گا آپ کے ساتھ. تو وہ بھائیوں نے بڑا ضد کی کہ نہیں، اس کو غلہ نہیں ملے گا، ہم ساتھ ہیں، ہم کو جنگل میں تو نہیں اب جا رہے، ہم تو اب جنگل سے ہٹ کے جا رہے ہیں، تو غلہ لے کے آنا ہے، تو یہ بہت اہم ہے کہ ہمیں بہت غلہ زیادہ ملے گا، تو اس کو آپ جانے دیں. تو بہرحال یہ ان کا منصوبہ تھا ایک. یوسف علیہ السلام اللہ کے حکم سے انہوں نے ان کی بھی ایک ترکیب تھی کہ بنیامین کو کیسے بلانا ہے. تو بنیامین کو لے کے تو جو ہے وہ آگے. تو جب وہ واپسی قافلہ چلا غلہ لے کے، تو جو تقسیم کرنے والے تھے غلہ، انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ جو بادشاہ کا شراب پینے کا پیالہ ہے جس میں وہ غلہ ڈال ڈال کے تقسیم کر رہے تھے وہ نہیں مل رہا، کوئی وہ چوری کر کے لے گیا ساتھ. جو پیالہ تھا جس میں وہ غلہ جو ہے پیمائش کر کے تو دے رہے تھے، تو بادشاہ اسی میں وہ شراب بھی پیا کرتا تھا. تو وہ جو ہے یہ چور کو پکڑنا چاہیے. تو انہوں نے اعلان کیا کہ یہ کس کے پاس ہے، وہ جو اس کے پاس ہے وہ لے آئے، نہیں تو پھر ہم بہت سختی کریں گے، ہم تلاشی لیں گے. اور جب کوئی بھی نہ بولا تو تلاشی لی گئی. اور وہ تلاشی جو ہے جب لی گئی تو وہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا منصوبہ تھا یہ، تو وہ تلاشی لی گئی. تو بنیامین کا جو غلہ تھا، جو اونٹ تھا یا جو جس پہ بھی تھا، تو وہ جب تلاشی لی تو وہ پیالہ جو تھا وہ بنیامین کے غلہ سے نکل آیا. تو انہوں نے کہا کہ اس کو تو لے آؤ، اس کو تو ہم قید کریں گے یہاں. وہ بھی ایک منصوبہ تھا، قید مقصد نہیں تھی.
سبحان اللہ، کتنے کتنے یہاں ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی نصیحتیں، اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے انسان کو سمجھایا ہے اس میں کہ اس حالات میں کہ کسی کا فائدہ ہو رہا ہے اور آپ کا فائدہ ذاتی نہیں، کسی اور کا نقصان نہیں، تو اس حالات میں جھوٹ بھی بولنا کسی حد تک جائز ہو جاتا ہے کہ کسی کو بچا رہے ہیں، کسی کی زندگی بچا رہے ہیں۔ ان بھائیوں کا جو ظلم تھا، ان بھائیوں کا جو ظلم و ستم تھا، اس سے بنیامین جو ہے وہ محتاج تھا، ان سے کھاتا تھا یا ان کا محتاج تھا، تو ان کے ظلم سے چھڑوانا اس کو، اور پھر اپنے بھائی کو اپنے سینے سے لگانا، اپنے پاس بلانا، بہت نصیحت ہے، بہت نصیحت ہے اس میں۔ تو بادشاہ کا اس کا قانون یہ تھا کہ جو بھی چوری کرے گا اس کو قید کیا جائے گا، تو اسی قید کہ ورنہ تو قید نہیں ہو سکتا تھا، اس کو ویسے پکڑ کے بنیامین کو چاہتے تو قید نہیں کر سکتے تھے۔ وہ یہی ایک طریقہ تھا کہ اس پہ چوری کا الزام لگے، الزام ثابت ہو تو پھر اس کو جو ہے نا وہ قید کیا جا سکتا تھا۔ بے شک یہ منصوبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا تھا، تو ایسے ہی یوسف علیہ السلام نے کیا، مگر وہ پھر اسی قانون کے مطابق، غیر قانونی نہیں، قانون کے مطابق پھر ان کو قید وہاں کر دیا گیا۔ مگر اس وقت جو پھر یہ بھائی جو ہیں یعقوب علیہ السلام کے پاس واپس گئے اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارے ساتھ تو ایسا ہوا ہے، تو بنیامین کو ہم نے بڑی آپ سے جو ہے وعدہ کر کے اور لے کے گئے تھے، مگر وہ ساتھ نہیں آ سکا، تو وہ یہ ہوا کہ بادشاہ کا جو ہے وہ پیالہ اس نے چوری کر کے اپنے گلے میں رکھ لیا تھا، تو ہم آپ کو سچ کہہ رہے ہیں ایسے ہی ہوا۔ تو بادشاہ نے جب تلاشی لی تو اس کے گلے سے وہ نکلا تھا، تو اس کو تو بادشاہ نے جو ہے نا وہ وہاں پہ قید کر رکھ لیا ہے، اور ہم بے قصور ہیں، ہم نے جو ہے کوئی ہماری طرف سے کوتاہی نہیں ہوئی، تو یہ بھائی بنیامین کا ہی قصور تھا۔ تو اس وقت یعقوب علیہ السلام نے پھر صبر کیا کہ صبر کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے مدد ہی چاہتا ہوں، تو میں بس صبر کرتا ہوں، انتظار کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی حکمت کا کہ اس کی حکمت کیا ہے کہ دوسرا جو بیٹا ہے اس کے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ تو اس پر یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کہا کہ کیا تم یاد ہے کہ تم نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اب جب دوبارہ یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے تو پھر ان کی توجہ بھی دلائی کہ اب تو ان کو بتانا چاہیے کہ میں کون ہوں۔ تو بتایا کہ تمہیں یاد ہے کہ تم نے اپنے کسی بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، ان بھائیوں کو؟ تو تم نے اسے جو ہے وہ مارنے کی ترغیب کی تھی، اور جنگل میں بھائی کو چھوڑ دیا تھا، اور اس کو پھر چند درہم کے خاطر جو ہے نا وہ بیچ دیا تھا۔ تو یہ ایسے تم لوگوں نے کیا تھا بھلا ایسے کوئی اپنے بھائی کے ساتھ؟ یہ نہیں بتایا کہ میں ہوں یوسف، مگر کہا کہ شاید بھائیوں نے سمجھا ہو کہ اس کو کچھ غیب کا علم ہے، اس کو غیب سے کہیں خبر آئی کچھ ایسا، تو یہ ہم سے سوال پوچھ رہا ہے۔ تو بھائیوں نے شک کرتے ہوئے یہ پوچھا کہ سمجھ نہیں آتی تمہارے پاس غیب کا علم ہے کہ یا تو سچ مچ تو ہی یوسف ہے؟ تو پھر یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں میں ہی یوسف ہوں۔ کتنی شرمندگی ان کے بھائیوں کی، کتنی شرمندگی، کتنے ذلیل ہوئے ہوں گے اس موقع پہ کہ جب بھائی کے پاس محتاجی میں آئے، غلہ لینے آئے، اور ان کو معلوم ہوا کہ ہمارا بھائی تو بادشاہ بن چکا ہے، وہ تو امیر ہے، وزیر اعظم ہے۔ اور پھر یوسف علیہ السلام نے بنیامین جو ہے اس کو بھی بتایا کہ تو میرا بھائی ہے تو ادھر آ میرے پاس، اور اس کو محبت سے پاس بٹھایا اور جو ہے نا گلے لگایا، جو جیسے بھی محبت کی اس کے ساتھ۔ تو بھائیوں کے بھی معاف کر دیا، اس کو کہا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ یہ دیکھیں معافی، اتنا بڑا گناہ کیا ہوا اس میں بھی پھر اللہ تعالیٰ سے معافی کی ترغیب۔ یہ 6-7 تو میں نے آپ کو نصیحتیں بتا دی، اس میں اتنی نصیحتیں ہیں کہ بہت بڑے گناہ جو ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ سے معافی چاہو۔ اور یوسف پیغمبر جو ہیں وہ اپنے ان بھائیوں کو جنہوں نے ان کو قتل کرنے کا اور ان کو ہٹانے کا اپنے راستے سے قصد کیا تھا اور کیا بھی، ان کو بھی معاف کر رہے ہیں، بلکہ معاف ہی نہیں کر رہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں دعا مانگو کہ تمہیں اللہ بھی معاف کر دے۔
تو اللہ بہت بخشنے والا ہے. ان کو کہا اللہ بہت بخشنے والا ہے، اس کی بخشش بہت وسعت ہے، وہ رحمان رحیم ہے، اس سے معافی مانگو، وہ تجھے معاف کر دے گا. اللہ اکبر. تو بابا اور سب گھر والوں کو یہاں لے آؤ. یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ اپنے والد کو، سب گھر والوں کو یہیں لے آؤ میرے پاس. یہاں انہوں نے تقریباً 24 برس قیام کیا. یہاں جو ہے 24 برس تک انہوں نے قیام کیا، یعقوب علیہ السلام اور گھر والے جو ہیں. اور پھر 143 سال کی عمر میں یعقوب علیہ السلام کا انتقال وہاں مصر میں ہوا. اور یوسف علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام کو شام میں دفنانے کے بعد، پھر وہ شام میں دفنانے کے لیے ان کا جو پیدائش کی جگہ تھی جہاں وہ پیغمبر مبعوث ہوئے تھے، تو پھر وہاں پہ ہی واپس ان کو ان کی میت کو لے کے تو وہیں ان کو دفنانے کا انتظام کیا اور ساتھ گئے دفنانے کے لیے. تو شام کے علاقے میں جب دفنا کے واپس آتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ بھی بنایا، تو بھائیوں کو بھی ملا دیا، چھوٹے بھائی اور والد سے بھی ملا دیا، اور ان کو یہاں بہت وقت گزارنے کا موقع ملا شاہی محل میں عزت کے ساتھ، اور ماں باپ سے ملا دیا. یہ دعا، اور یہ جو دعا ہے ان کی یہاں پہ جو انہوں نے کی تھی، وہ اس کا ذکر ہے کہ بہت ہی عظیم دعا ہے. یہ دعا جو ہے 101 آیت میں ہے، اور اس کا ترجمہ ہے: اے اللہ، تو آسمانوں اور زمین کو بنانے والا ہے، تو ہی میرا کام بنانے والا ہے. دنیا اور آخرت میں مجھے مسلمان اٹھا اور اس سے ملا جو تیرے قرب خاص کے لائق ہیں. بہت ہی عمدہ. سورہ یوسف کی 101 آیت جو ہے اس کا یہ ترجمہ ہے. بہت اچھی آیت، اچھی دعا ہے، پڑھنی چاہیے اکثر اوقات. تو پھر فرمایا کہ ہم غیب کی خبریں تمہیں وحی سے بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہا ہے کہ یہ غیب کی خبریں جو ہم وحی سے بتا رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کو تو پہلے یہ خبر نہیں تھی ان باتوں کی، اور یہ خبریں جو ہے ہم آپ کو جو پہنچا رہے ہیں تو تاکہ آپ ان کا جواب دے سکیں ان باتوں کا جو کفار جو ہے آپ سے سوال پوچھتے ہیں، اور وہ ایمان لے آئیں اور ان کو یقین ہو کہ نہیں، آپ کو وحی سے یہ خبریں بتائی گئی ہیں. اور کفار کو بھی عذاب کی تنبیہ جو ہے فرمائی، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے اور نبی یوسف ہیں ان سے منہ نہیں موڑو اگلی قوموں کی طرح، ورنہ تم پہ بھی بہت عذاب آئے گا. اور ان کی آنکھیں کھلی رہ گئیں. یہ سارے واقعات جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار کو سنائے، تو مگر یہ سننے کے بعد بھی وہ کہنے لگے کہ نہیں، یہ آپ جو بھی پہلے کہتے تھے کہ آپ تو جادوگر ہیں، آپ تو غیب کا علم آپ کو معلوم ہو جاتا ہے، آپ کو جن بتا دیتے ہوں گے، ایسے ہے تو ایسے ہے تو ایسے، تو وہی پھر دہرائی سب باتیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بے عقل لوگ ہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے. اتنا سب دیکھ کے بھی، سب سن کے بھی یہ تو لوگ ایمان نہیں لائیں گے. تو یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے واقعات جو مفصل جو بیان کیے گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہدایت و رحمت ہیں ہم سب کے لیے. نصیحت، جیسے میں نے کہا، بے پناہ بہت نصیحتیں ہیں اس میں ہمارے لیے، بہت ہدایتیں ہیں. ہدایت ہی ہدایت ہے. اور اس کی خصوصیت اس کی کہ صرف ایک نبی کا واقعہ ہے. ساری صورت میں ایک نبی کا واقعہ ہے، اور کسی صورت ایسے نہیں ہے کہ ایک ہی نبی کا واقعہ ہو. اس میں صرف ایک نبی کا واقعہ ہے. تو یہ اس کی تفسیر ہے کافی مفصل، اور اس کو بار بار سننا چاہیے. اور آگے انشاءاللہ اس کے جو ہر ایک رکوع جو ہے 12 رکوع ہے، اس کی ایک ایک رکوع کی جو تلاوت بھی ہوگی، ترجمہ بھی ہوگا، تفسیر بھی ہوگا. تو اس کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اور یہ بھی درخواست کہ سبسکرائب کریں اس چینل کو، تاکہ آئندہ جو آنے والی صورتیں ہیں اور ان کی تفسیر جو ہے وہ آپ کو نوٹیفیکیشن پہنچ جائے. سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تو آپ کو نوٹیفیکیشن جائے گی، تو آپ انسٹنٹلی اسی وقت پھر اگلی جو صورتیں ہیں ان کی تفسیر، اور اس صورت کے جو باقی 12 رکوع ہیں ان کی تفسیر آپ سن سکیں. وما علینا الا البلاغ. مبشر محمود شاہ. مع السلام.